اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے توشہ خانہ کیا ہے اور عمران خان کا توشہ خانہ کیس کی تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو عمران خان کے توشہ خانہ کیس کی تفصیلات بتاتے ہیں اور اس کے بعد عمران خان کی کیسوں کی اپڈیٹ دیں گے کہ توشہ خانہ کے کیس کی سماعت جو آج نیب کی جسمانی ریمانڈ کی سزا کیوں مسترد ہوئی ہے، اس کی تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے اور آپ لوگوں کو توشہ خانہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آج عمران خان کے 35 روز جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد نیب کے مزید 5 روز جسمانی ریمانڈ کی سزا کی، جس پر نیب کورٹ نے نیب کی سزا مسترد کرتے ہوئے عمران خان کو 14 روز کے لیے رجسٹر کر دیا۔ 14 روز کے لیے عمران خان کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب عمران خان کی اس کیس میں ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ اب عمران خان کی اس کیس کی درخواست آج دیر ہوتی ہے یا کل دیر، میرا خیال ہے عمران خان کی اس کیس میں ضمانت کی درخواست لیگل ٹیم دیر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے اور اس کیس کو چیلنج کر رکھا ہے جو بدھ کے روز تک عمران خان کو مہلت دے کہ آپ تفتیش شامل ہو جائیں، جس پر نیب کے آج تفتیشی افسر نے بتایا کہ عمران خان شامل ہو گیا ہے تفتیش کے لیے۔ اس کے بعد عمران خان کو رجسٹر کر دیا گیا۔ اب اس کیس میں عمران خان کی ضمانت ہوگی اور اس کیس میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرسوں سماعت ہے بدھ کے روز۔ اس کی سماعت پر کیا بنتا ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو نمٹا دیتی ہے یا نہیں، دیکھنے یہ بدھ کے روز آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اور ہم آپ کو اس کی اپڈیٹ میرے ذاتی خیال ہے کہ اس کیس کو نمٹا دیا جائے گا اور اس کیس کو ختم میرے ذاتی خیال ہے نہیں کیا جائے گا، لیکن دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر کیا رد عمل دیتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اور کل کے کیسوں کی سماعت، عمران خان کے کوئی کیسوں کی سماعت نہیں ہے، اس لیے کل عمران خان کے کیس میرا خیال میں عمران خان کے کوئی اہم کیسوں کی سماعت نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسوں کی سماعت بدھ کے روز ہے اور کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ سماعت کوئی اہم نہیں ہے، بے فضول سماعت ہے، اس پر کوئی نہیں گا، وہ ہے فیئر وال لگانے کی کیس کی سماعت۔ اس کا بھی ہم کل سماعت ہوگی تو اس کا بھی آپ لوگوں کے ساتھ حوال شیئر کر دیں گے، لیکن اب آپ کو لوگوں کو میں بتاتا ہوں توشہ خانہ کیا ہے۔ توشہ خانہ کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ توشہ خانہ جب آپ کوئی پاکستان کی کسی عہدہ دار، مثال کے طور پر جب کوئی بیوروکریٹ بڑا 21 یا 22 یا 20 گریڈ کا افسر یا وزیر اعظم یا چیف جسٹس یا آرمی چیف یا فوجی افسر یا کوئی بڑے عہدے والا کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ان کو جو تحفے دیے جاتے ہیں اسے توشہ خانہ میں جمع کرانے ہوتے ہیں، اسے توشہ خانہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر توشہ خانہ کی قیمت لگائی جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک توشہ خانہ کی قیمت 50,000 ہے، اسے آپ 20% قیمت توشہ خانہ کے قانون کے مطابق آپ 20% دے کر دے سکتے ہیں۔ آپ قانون توشہ خانہ کا کیا ہے، یہ عمران خان کے دور میں اسے 50% کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں توشہ خانہ قانون کے مطابق آپ گاڑی نہیں لے سکتے۔ اب میری بات آپ یہ غور سے سنیں کہ آپ اسے گاڑی نہیں لے سکتے، لیکن نواز شریف خاندان نے بھی گاڑی لی ہے، اس کے بعد زرداری خاندان نے بھی گاڑی لی ہے، ان دونوں کو سزا نہیں ہوئی توشہ خانہ میں۔ کیوں؟ پاکستان کے ایک ملک میں دو قانون، اسی بات پر آ جائیں کہ نیب کی ٹیم نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے، بچے کو پتہ ہے، اب آنے والے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ توشہ خانہ سے نواز شریف خاندان اور زرداری خاندان نے گاڑی لی، جو نیب قانون کے مطابق توشہ خانہ کی گاڑی لے نہیں سکتی، لیکن ان کو مسئلہ ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے 2 تحائف لیے ہیں، ان پر نیب کارروائی کرے گا اور نیب نے عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن نے بھی کارروائی کی، اس کے بعد نیب کورٹ کے بھی ایک کیس اور تیسرا چوتھا نیب توشہ خانہ کیس چل رہا ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہے بدھ کے روز۔ اس بدھ کے روز کیس کی سماعت کا جو ہوگا اس پر میں نے آپ لوگوں کو پہلے تھوڑی سی انفارمیشن دے دی ہے اور اس کیس کی سماعت جب ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن یاد کروں گا۔ آپ آتے ہیں بعد توشہ خانہ، جب 2010 میں پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو ترک صدر طیب رجب اردگان کی بیوی نے ایک عالیہ نے ایک ہار دیا جو پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دیا تھا، لیکن یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ اسے گھر لے گئی اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی وہ ہار واپس کر دیا، لیکن نیب نے اس کی اہلیہ کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟
میں حیران ہوتا ہوں کہ بشریٰ بی بی کو اس کا کوئی تعلق نہیں، اسے گرفتار نہیں کیا گیا، نہ اسے کچھ کیا گیا، کیونکہ عمران خان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا لیکن یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ کو اس کیس میں نامزد نہیں کیا۔ اب آتے ہیں مریم نواز نے توشہ خانہ سے لیا، لیکن مریم نواز کو بھی اس توشہ خانہ کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا، نہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، نہ ان کو سزائیں دی گئی۔ صدر زرداری نے، بلاول بھٹو زرداری نے، خواجہ آصف نے، مولانا فضل الرحمان نے، خواجہ آصف نے، خواجہ سعد رفیق نے، شیخ خان عباسی نے اور اشرف راجہ نے، زرداری نے، شہباز شریف نے، حمزہ شہباز نے 90% پارلیمنٹ نے لیے لیکن اس پر کیس نہیں بنا۔ اب آتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی بےایمانی اور پدنیت پر اس پر سوال ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 1 سال ہونے کے بعد 2 سال ہونے کے بعد اس ریفرنس پر سماعت نہ ہو سکی اور اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ اس ریفرنس پر فیصلہ کر سکی، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس ریفرنس پر فیصلہ کر سکی۔ دیگر لوگ جب توشہ خانہ سے لیتے ہیں لیکن صرف مقدمہ عمران خان پر کیوں؟ ایک کی سب میں کھڑے ہو گئے، سب چور نہ رہا کوئی غدار، نہ کوئی رہا لٹیرا، سب نے لوٹا، لیکن عمران خان نے جو قانون کے مطابق لیے۔ آپ سب کا پاکستان ٹیلی ویژن براہ راست ٹرائل چلائیں تاکہ پاکستانی قوم سمجھے۔ اگر عمران خان نے غیر قانونی لی تو عمران خان کو بھی سزا ہونی چاہیے اور بشریٰ بی بی کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ ہم اس بات پہ نہیں کہتے کہ سب کا ٹرائل ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ایک کا ٹرائل ہوگا، دوسرے لوگوں کو ریلیف ہوگا تو اس کا مطلب ہے صرف یہ سیاست اور سیاسی مقدمے ہیں، لیکن دوسروں کا بھی مقدمہ ہو تو پاکستانی قوم آپ لوگوں کو بھی سپورٹ کرے گی۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ میں تفصیلی سپریم کورٹ کا جو ایک فیصلہ ہے اس پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو آڈیو لیک کیس ہے اس کی اپڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی نون لیگ کی درخواست جب جاتی ہے تو سپریم کورٹ میں 5 یا 10 دن کے اندر مقرر ہو جاتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی درخواست جاتی ہے تو وہ جلد مقرر نہیں ہوتی اور اس پر اعتراض لگتے ہیں اور بہت سے کچھ لگتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی درخواست جاتی ہے تو نہ اس پر نمبر الرٹ ہوتے ہیں صاحب سے، اگر منظور غلطی سے ہو جائے تو اسے اعتراض لگے، اعتراض دور کرنے کے لیے بہت سا ٹائم ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ انفارمیشن شیئر کی ہے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے، لیکن نون لیگ کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر فروخ ستار نے جو آڈیو پر 5 مئی اور 5 جون کا جو فیصلہ دیا اسے معطل کر دیا اور اس کیس کو سننے سے بابر ستار کو روک دیا اور سماعت غیر مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ مجھے امید ہے قاضی کے جانے کے بعد یہ کیس پھر مقرر ہوگا، اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل آئے گی، لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر سے ایک اہم سوال کہ آپ لوگ ایسا بینچ کیوں بناتے ہیں جو پاکستان کی قوم کو مایوس کرے؟ ایک کون سا قانون ہے کہ آپ کسی کی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس کیس کی اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ اب آتے ہیں جو پنجاب میں ٹربل کا کیس مؤخر ہو گیا، اس پر تو سماعت اب کب ہوگی اس کی تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے، لیکن توشہ خانہ کا کیس صرف عمران خان پر کیوں بنایا گیا یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ پاکستان میں سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے نیب استعمال ہوتے ہیں، جس پر میں نہیں کہتا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر معین اللہ نے بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج نے کہا ہے کہ نیب سیاسی مقدموں میں استعمال ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں پاکستان میں سیاسی مقدموں اور دیگر قسم استعمال ہونے والی عدلیہ کے اور نیب سپریم کورٹ کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہے، جس پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔